اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ٹیریان کیس 1 سال بعد سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ سماعت کے لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا تھا۔ جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر بھی بینچ کا حصہ تھے۔ پشاور خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ ہماری حکومت نے پنجاب کے کسانوں سے گندم کی خریداری شروع کر دی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے 3 لاکھ ٹن گندم خریداری میں پنجاب کے کسانوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ صوبائی حکومت پنجاب کے کسانوں سے 3900 روپے من گندم خریدے گی۔ صوبے میں پنجاب کے کسانوں کو گندم فروخت کرنے کے لیے خوش آمدید بینر لگا دیے گئے۔ کرغزستان میں تعینات پاکستانی سفیر حسن جیکب نے حالات معمول پر آنے تک پاکستانی طلبہ کو گھروں پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کرغزستان میں تعینات پاکستانی سفیر حسن جیکب کا کہنا ہے کہ طلبہ کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ طلبہ مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستانی سفیر کے مطابق کرغزستان میں پاکستانی سفارتخانے نے طلبہ طالبات کے لیے رابطہ ٹیلی فون نمبر جاری کر دیا۔ ایمرجنسی کی صورت میں 009965075667 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل واوڈا نے سپریم کورٹ کی جانب سے اپنی پریس کانفرنس پر از خود نوٹ لیے جانے پر رد عمل میں کہا ہے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ان پر قائم ہوں۔ فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے جس کی ندامت ہو۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پیش ہونے کا موقع مل رہا ہے، بہت سے مسائل سے آگاہ کروں گا۔